السلام علیکم۔ میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1 ابراہیم علی بھائی کیمپس مجید ایساری آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جس سبق کا مطالعہ کریں گے وہ ایک ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کا عنوان ہے آرام و سکون اور اس کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج۔ آئیں اب ہم امتیاز علی تاج کے تعارف سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آپ 1900 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا دور اردو ادب کا زرخیز دور تھا، جس سے نہ صرف آپ نے خود بھی فائدہ حاصل کیا بلکہ اس کی آبیاری میں حصہ لیا۔ آپ ڈرامہ نگار اور ڈرامے کے تنقید نگار بھی تھے۔ آپ نے آغا حشر کے معیاری کام کو آگے بڑھایا۔ آپ کے چند مختصر اور طنز و مزاح کے جوہر سے آراستہ ڈرامے نصاب کا حصہ ہیں، جن میں آرام و سکون اور بیگم کی بلی خاص ہیں۔ آپ کی اصل وجہ شہرت آپ کا مشہور ڈرامہ انارکلی ہے۔ اس کے علاوہ غرناطہ کا محاصرہ، قرطبہ کا قاضی اور ہیبت ناک نمایاں ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ ان کی اہم تصانیف کے بارے میں بتائیں گے۔ چچا چھکن اردو ادب میں چچا چھکن کے کردار کے خالق امتیاز علی تاج ہیں۔ اس کے علاوہ قرطبہ کا قاضی، انارکلی، آپ کے یک بابی ڈرامے اور بچوں کے ڈرامے خاص ہیں۔ اب ہم ڈرامہ آرام و سکون میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ یک لخت، ایک دم، اچانک۔ خاوندستہ، پتھر یا لوہے کا برتن جس میں موصل سے کسی چیز کو کوٹا جائے۔ دفتر لکھنا، طویل تحریر لکھنا۔ تردد، فکر، پریشانی۔ تکان، تھکن کو کہتے ہیں۔ حرارت کے معنی ہے بخار آنا۔ مقوی، طاقت بخشنے والا۔ ریٹھا، ایک سوکھا پھل جس میں صابن جیسا جھاگ ہوتا ہے۔ نغمہ سرائی، گانا گانا۔ زچ ہو کر، تنگ آ کر یا عاجز ہو کر۔ سقہ، پانی بھرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ہے ماشکی۔ اب ہم ڈرامہ آرام و سکون کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ڈرامہ آرام و سکون ایک ہلکا پھلکا طنز و مزاح سے بھرپور ایسا ڈرامہ ہے جس میں ایک خاتون کی نادانی اس کے شوہر کو آرام و سکون دینے کے بجائے پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کا ایک کردار اشفاق صاحب دفتر میں کام کے بوجھ کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں اور اپنے مرض کی خود ہی تشخیص کر کے گھر میں آرام کے خیال سے رک جاتے ہیں۔ ان کی بیوی معائنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو بلواتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں کوئی بیماری نہیں، بس کام کی زیادتی کی وجہ سے تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر انہیں طاقت کی کچھ خوراک لکھ کر دیتے ہیں جن کے کھانے سے وہ دوبارہ صحت مند ہو سکتے تھے۔ اس بات کی خاص تاکید کی کہ اشفاق صاحب کے کمرے میں کسی قسم کا شور غل نہ ہو، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اشفاق صاحب کی بیوی ڈاکٹر صاحب کی بظاہر تو ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، یہ بھی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو انہیں آرام کرنے کا کہتی ہوں مگر یہ ہر بار دفتر میں کام کی زیادتی کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ در حقیقت ڈاکٹر صاحب کی کسی بھی ہدایت کو اور خاص طور پر یہ ہدایت کہ ان کے کمرے میں کسی قسم کا شور برپا نہ ہو ہوا میں اڑا دیتی ہیں۔
وہ اپنے شوہر کے سرہانے کھڑے ہو کر ہی چیخ چیخ کر اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا بیگ ان کی گاڑی میں چھوڑ آؤ۔ پھر وہ ہمدردی میں اپنے شوہر سے بات شروع کرتی ہیں، لیکن شوہر کا بالکل بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس لیے وہ ہوں ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ بیگم کہتی ہیں کہ میں آپ کے سرہانے گھنٹی رکھ دیتی ہوں، جب ضرورت ہو تو بجا دیجیے گا، لیکن گھنٹی اپنی جگہ پر نہیں ملتی تو وہ اس پر بھی بڑبڑاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے، معلوم ہوتا کہ سقایا ہے۔ اس پر بھی برستی ہیں کہ اگر آئندہ دیر سے آئے تو نوکری سے نکال دوں گی۔ خود ہی شور کرتی ہیں اور خود ہی کہتی ہیں کہ شور نہ کرو۔ للو کو جب ریٹھے نہیں ملتے تو اسے ڈانٹتی ہیں۔ بچہ جب کھلونا گاڑی چلاتا ہے تو اس کے شور کو بھی روکنے کے لیے بچے پر چلاتی ہیں اور اسے تھپڑ لگا دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد نوکر صاحب کے کمرے میں جھاڑو دینے لگتا ہے، وہ اسے ڈانٹ کر بھگاتے ہیں تو کمرے میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ کوئی بھی بلانے پر نہیں آتا تو مجبوراً خود ہی فون اٹھاتے ہیں۔ فون پر کوئی خاتون ہوتی ہیں، ان کی بیکار گفتگو سن کر بستر پر واپس آتے ہیں تو بیگم کمرے میں آ کر پوچھتی ہیں کس کا فون تھا۔ اس پر بھی ناراض ہوتی ہیں کہ پوچھ لیتے کون صاحبہ تھیں۔ اسی دوران ان کے پڑوس سے ہارمونیم کی آواز آتی ہے۔ بیگم کو کہتے ہیں کہ ان کو ایک رقعہ لکھ کر بتا دیں کہ میں بیمار ہوں، اس لیے برائے مہربانی آپ نغمہ سرائی نہ کریں۔ بیگم رقعہ لکھنے لگتی ہیں تو ان کا بیٹا گر جاتا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ بیگم اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھے بیٹھے وہیں سے اسے ڈانٹتی ہیں۔ دروازے پر فقیر صدا لگاتا ہے، اتنے میں للو ریٹھے کوٹنے لگتا ہے، اس لیے فقیر کی آواز نہیں سن پاتا۔ گھر میں شور بڑھتا ہی جاتا ہے، ایک طرف گانے کی آواز آ رہی ہے، دوسری طرف بچہ رو رہا ہے، فقیر دروازے پر صدا دے رہا ہے، خاوند دستے کی دھمک پیدا ہو رہی ہے۔ خاوند اس ماحول سے گھبرا کر بیگم صاحبہ سے اپنی ٹوپی اور شیروانی مانگتے ہیں۔ بیگم پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ دفتر جا رہا ہوں، آرام اور سکون کے لیے۔ اس ڈرامے کا اختتام بڑا ہی خوبصورت ہے، پڑھنے والے کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہی مسکراہٹ مصنف کی کامیابی ہے۔